اللہ کا احترام ہے اور یہ اللہ کی نسبت ہے اور یہ اللہ کی غلامی ہے کہ کیا ملتا ہے اس سے. آسان سے مثال کے ذریعے ولی تو ولی ہیں. میرے دوستوں ماں کا مقام کیا ہے؟ حضرت باعث بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے نام لیا, سنیں گے آپ حضرات انشاءاللہ. میرے دوستوں میں بہت لمبی چھوٹی تقریر نہیں کر رہا, بس آپ دل لگا کر سنیں. ایک حقیقت ہے, اس کو سمجھ کر اٹھے. میرے دوستوں اس مجلس سے اٹھے تو اس یقین کے ساتھ اٹھے, اور اس مجلس سے اٹھے تو اس یقین کے ساتھ اٹھے کہ ہم زندگی بھر یا غوث کہتے رہیں گے. مجلس سے جانے کا مقصد بھی وہی ہے. میرے دوستوں یا غوث کہنا, یا رسول اللہ کہنے کے منافی نہیں, یا غوث کہنا یا اللہ کہنے کے منافی نہیں. عزیزان گرامی قدر, یا غوث کہنا یا رسول اللہ کہنا یا اللہ کہنے ہی کا ایک ذریعہ ہے. عزیز دوستوں الگ سے کوئی تکرار نہیں, بس اتنی بات آپ سمجھیں. حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں میری عمر 14 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ 14 سال کی تھی. حضرت باعث فرماتے ہیں میں اپنی امی جان کے پاس گیا, میں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اپنی امی کے پاس. حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں میں گیا, جا کر بیٹھا اپنی امی سے. میں نے کہا امی مجھ پر 2 حق ہیں, بابا کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت باعث فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے پاس گیا, اپنی امی کے پاس جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. بیٹھ کر میں نے کہا میری امی مجھ پر 2 حق ہیں. کتنے حق ہیں؟ 2 حق. تھوڑا زور سے بول دیا. 2 حق ہیں. ارشاد فرماتے ہیں حضرت باعث, میں نے کہا امی ایک حق مجھ پر میرے اللہ کا ہے, دوسرا حق مجھ پر آپ کا ہے. 2 حق مجھ پر ہے, ایک اللہ کو پانے کا حق, دوسرا آپ کی خدمت کرنے کا حق. مگر میں اگر اللہ کو پانا چاہوں تو آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اللہ کو پا نہیں سکتا. انہوں نے کہا بیٹے کیوں؟ ارشاد فرمایا اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں رہنا ضروری ہوتا ہے. اگر میں اپنے شہر میں رہ جاؤں, مختلف اللہ والوں کی زیارت کا مجھے کیسے موقع ملے گا, مختلف اللہ والوں کی خدمت کا مجھے کیسا موقع ملے گا. ان کی امی نے فرمایا بیٹے تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے امی میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنا حق معاف کر دیں تاکہ میں اللہ کا حق ادا کر سکوں اور اللہ کو میں پا سکوں. آپ اپنے دل کی گہرائی سے مجھے معاف کر دیں. حضرت باعث بستانی کی امی نے کہا بیٹے میرا ایک سہارا تم ہو, اگر تم چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے میں اللہ کو پانے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور دے گا اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. ان کی امی نے کہا چلو بیٹے میں نے اپنا حق معاف کیا, جدوجہد کرنا, محنت کرنا, اپنے اللہ کو پا لینے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا, اب پھر اپنی صورت نہیں دکھانا. حضرت باعث بستانی نے آخری نگاہ اپنے اپنی کے چہرے پر ڈالی اور بستان چھوڑ کر تشریف لے گئے. اس مختلف علاقوں کی طرف بخارا گئے, سمرقند گئے, عراق گئے, پوری دنیا کے دورے کرتے رہے, مختلف اللہ والوں کی خدمت میں زندگی کا عرصہ انہوں نے گزارا. حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں 15 سال گزر گئے. 15 سال کے بعد میں جب 14 کا تھا, جب میں بستان چھوڑ کر نکلا تھا, اب میں 29 کا ہو گیا تھا. جب میں گیا تھا میری داڑھی کوئی نہیں تھی, اب میری لمبی داڑھی تھی, لمبا چوڑا ہو گیا تھا. 15 سال کے بعد بستان پر سے میرا گزر ہوا, رات کا سناٹا, سردی پورے عروج پر. حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں میں گزرتے گزرتے میں نے سوچا 15 سال گزر گئے ہیں, ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ لینا چاہیے وہ کس حال میں ہے. 15 سال گزر کر میں بستان پر سے گزر رہا ہوں, مجھے جاننا چاہیے, اپنی امی سے ملاقات کرنی چاہیے. حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں میں سیدھے اپنے گھر کی طرف چل پڑا. رات کا وقت تھا, رات کے 1-2 بجے ہوں گے, سردی پورے عروج پر تھی. میں 15 سال کے بعد دروازے پر پہنچا تھا اپنے گھر کے. ارشاد فرماتے ہیں پہلی مرتبہ ادب کے ساتھ میں نے دروازہ نوک کیا. 15 سال کے بعد میں نے نوک کیا تھا, اندر سے میری امی کی آواز آئی بیٹے باعث تم آ گئے ہو. میں دروازہ کھولنے کے آ رہی ہوں. حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. 15 سال کے بعد میری دستک دینے کے انداز پر جو پہنچا پہچان ہے وہ ماں ہی ہو سکتی ہے, ماں کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہو سکتا. حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں میری ماں نے دروازہ کھولا, میں تیزی سے گیا, اپنی ماں سے لپٹ گیا. آنکھوں سے آنسو ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. میں روتا چلا جا رہا تھا, روتا چلا جا رہا تھا. میری امی بار بار میرا چہرہ دیکھتی, کبھی میری پیشانی چومتی, کبھی میرے گال چومتی, مجھے اپنے سینے سے لگاتی, فرماتی بیٹے باعث تو زندہ ہے, بیٹے باعث تو زندہ ہے. حضرت باعث فرماتے ہیں میں بہت دیر تک روتا رہا. اس کے بعد کہا امی میں نے بہت کچھ پایا ہے. ارشاد فرمایا بیٹے تو نے بہت کچھ پا لیا, 8 دن مجھے اپنی زندگی کو مجھے دے دے. حضرت باعث فرماتے ہیں آپ 8 دن نہیں, آپ جب تک نہیں بولیں گے میں نہیں جاؤں گا نہیں. رہ گئے. سردی کی راتیں تھی, ایک دن رات میں حضرت باعث عبادت پہ بیٹھے ہیں, سردی کی رات, امی لیٹی ہوئی ہیں, آواز کی بیٹے باعث پانی پلاؤ. حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں میں فوراً گھڑے کی طرف دوڑا, جا کر گھڑے میں نے دیکھا پانی نہیں. ارشاد فرماتے ہیں امی لیٹی ہوئی تھی, میں نے گھڑا اٹھایا, سیدھے دریا کی طرف گیا, جا کر وہاں میں نے پانی بھرا, گھڑا لے کر آیا گھر میں,
گلاس میں پانی ڈالا اور امی کی خدمت میں پہنچا. اس سارے کاموں میں میرے کپڑے بھی بھیگ چکے تھے, سردی کی راتیں تھی. وہ گلاس میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور گلاس لے کر امی کی خدمت میں پہنچا. میں نے دیکھا میری امی سو گئی ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں سردی پورے عروج پر تھی, میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے, مگر ماں کے ادب کی وجہ سے اگر میں چاہتا گلاس بازو رکھ کر چلا جاتا. فرماتے میں گلاس بازو رکھ کر نہیں گیا, میں گلاس لے کر کھڑا ہوا اس ارادے کے ساتھ بھی ماں پوچھے پانی اور گلاس موجود نہ ہو تو پھر ماں پیاسی رہ جائیں گی. فرماتے میں گلاس لے کر کھڑا رہا. فجر سے کچھ دیر پہلے میری امی نے آنکھیں کھولی, مجھے دیکھا, پوچھا بیٹے کب سے کھڑے ہو؟ میں نے کہا کہ 2-3 گھنٹے سے پانی لے کر کھڑا ہوں, ہاتھ شل ہو رہے تھے سردی کی وجہ سے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جب میری ماں نے یہ کلمات سنے کہ میں 3 گھنٹے گلاس لے کر ان کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں, میری امی کی آنکھیں بھیگی. فرماتی ہیں سر پر انہوں نے پلو اوڑا, اپنے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرا بیٹا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے, مولا میرے بیٹے کو اپنے دوستوں میں شامل کروا لے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں یہ کلمات میری امی کی زبان سے نکلے. فرماتے ہیں پھر میں جا کر مصلی پر کھڑا ہوا. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں 15 سال کی مشقت میں جو کچھ مجھے نہیں ملا تھا ماں کی دعائیں نے مجھے اس منزل پر پہنچا دیا ہے. عزیز دوستوں خلاصہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر دعائیں تقدیریں بدلا کرتی ہیں. خلاصہ اس سارے واقعے کا کیا میرے دوستوں غوث پاک کو ہم کیوں چاہتے ہیں؟ غوث پاک سے ہماری نسبت کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں ہم چتور میں رہ کر بڑے پیر کی محبت میں تڑپا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ آنسر یہ ہے کہ میرے دوستوں ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری زندگی بھر کی جد و جہد جس مقام پر ہمیں نہیں پہنچا سکتی غوث پاک کی نگاہ وہاں پہنچا سکتی ہے. میرے دوستوں بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہیں. بڑے پیر کا کمال کیا ہے؟ میرے دوستوں آپ تمام لوگ جانتے ہیں غوث پاک اپنے گھر میں. اب آئیے ذکر غوث پاک کی طرف, بہت لمبا چوڑا نہیں کر رہا, بس اشارے دیتا ہوں. آپ لوگ عقل مند ہیں میرے دوستوں. اس زمانے میں ان محبتوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, ان محبتوں کو شرک کا نام دیا جا رہا ہے, ان محبتوں کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے. میرے دوستوں پوری کائنات چھوٹے, غوث پاک کا دامن نہ چھوٹے. عزیز دوستوں یہی اسلام ہے, یہی دین ہے, اسی سے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے. میرے دوستوں انسان کے ایمان کا تحفظ صرف اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا. دنیا میں واحد ذات غوث اعظم دستگیر کی ذات پاک ہے جس نے بار بار اعلان کیا کہ لوگوں تم میرے ہو جاؤ, مجھ سے تعلق جوڑو, میرے مرید بن جاؤ. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر تم میرے مرید ہو جاؤ گے اس وقت تک تم نہیں مر سکتے جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لو اور کلمہ نہ پڑھ لو. عزیزان گرامی قدر اس پوری کائنات میں ایسا اعلان کسی نے نہیں کیا سوائے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو یا مغرب میں, مشرق میں ہو یا مغرب میں, اس کا سطر کھلتا ہے, اس کے سطر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی قدر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں پوری کائنات کو میں کیسے دیکھتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا کرتے ہو. ارشاد فرماتے ہیں نظرت الى بلاد الله جمعا كقردة على حكم اتصال. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا کرتے ہو. غوث پاک فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرو, بدلے میں کیا ملے گا؟ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں دنیا جیسے تیسے گزر جائے گی, سب سے کٹھن مرحلہ موت کا ہے. میرے دوستو موت ایمان پر ہو جانا یہ دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے. میرے دوستو آپ کے پاس پیسہ ہے, گاڑیاں ہیں, جائیداد ہے, دولت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, عزت ہے, نام ہے, سب ہے, مگر ایمان پر اگر موت نہیں ہوتی میرے دوستو یہ سب کچھ بیکار ہے. اور میرے دوستو ان ساری چیزوں کا انحصار خاتمہ بالخیر پر ہے. آج کل لوگ چونکہ بہت زیادہ مادہ پرست ہو گئے ہیں, دنیا پرست ہو گئے ہیں, لوگوں کے پاس اس چیز کی ویلیو نہیں رہی. میرے دوستو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت خاتمہ بالخیر. کیا ہے سب سے بڑی دولت؟ بولتے ہیں آپ خاتمہ بالخیر, یعنی زندگی جیسے تیسے گزرے. یہ زندگی آپ بریانی کھائیں تو بھی گزرتی ہے, یہ زندگی انبارے کی بھاجی کھائیں تو بھی گزرتی ہے. عزیز دوستو یہ زندگی آپ بہت بڑے پیلس میں رہیں تو بھی گزرتی ہے, یہ زندگی آپ ایک جھوپڑی میں رہیں تو بھی گزرتی ہے. میرے دوستو یہ زندگی آپ ایونٹ کا عالیشان کپڑا پہنے, ارمانی کا 50,000 کا سوٹ پہنے تو بھی گزرتی ہے, اور یہ زندگی 200 کا شرٹ پہنے تو بھی گزر جاتی ہے. میرے دوستو یہ زندگی گزر جانا کمال نہیں, کمال کیا ہے؟ موت ایمان پر ہو, خاتمہ بالخیر ہو. اور میرے دوستو خاتمہ بالخیر کی گارنٹی دنیا میں کسی نے نہیں دی ہے. خاتمہ بالخیر کی گارنٹی دی ہے تو ولیوں کے پیر نے
ایسا کیوں؟ عزیزان گرامی قلب، یہ بات ساری حدیثوں کی کتابوں سے ثابت ہے کہ انسان جب بننے لگتا ہے تو اس کو بھٹکانے کے لیے خود ابلیس آتا ہے۔ ابلیس سارے کام کاج کے لیے نہیں آتا، اس نے اپنی ٹیمیں بنا رکھی ہیں، نوجوانوں کو بہکانے کے لیے اس نے الگ ٹیم بنا رکھی، میاں بیوی کو لڑانے کے لیے اس نے الگ ٹیم بنا رکھی ہے، سود میں اضافے کے لیے اس نے الگ ٹیم رکھی ہوئی ہے، بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے الگ ٹیم بنا رکھی ہے، نمازوں سے غفلت میں ڈالنے کے لیے اس نے الگ ٹیم بنا رکھی ہے۔ الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ ٹیمیں اس کی کام کرتی رہتی ہیں، مگر جب مسلمان بننے لگتا ہے ابلیس بذات خود آتا ہے، بذات خود آتا ہے، اس واسطے کہ وہ نہیں چاہتا کہ زندگی بھر کی محنت کا پھل مل جائے، موت ایمان پر آ جائے۔ ابلیس کو اس سے بڑا پرابلم ہے۔ عزیز دوستو، ابلیس بذات خود آتا ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ ابن قیم کی کتاب روح آپ اٹھا کر دیکھیں، ابن قیم نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ شیطان آتا ہے، شیطان آتا ہے بہکانے کی خاطر۔ حضرت امام رازی قدس اللہ تعالی عزیز خود فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے مصنف، بعد میں ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو دیکھا، شیطان ان کے پاس آیا انتقال کے بعد، آ کر اس نے کہا اللہ ہے تمہارے پاس دلیل ہے؟ حضرت امام رازی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے ہونے پر شیطان کو دلیل دی، شیطان بہت بڑا عالم تھا، اس نے اس دلیل کو توڑا، آپ کی اس دلیل کو یہ گڑبڑ ہے، آپ کی یہ دلیل غلط ثابت ہو گئی۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں میں نے دوسری دلیل دی، اس نے دوسری دلیل کو توڑا، میں نے تیسری دلیل دی۔ امام رازی فرماتے اس طرح میں نے 300 سے زیادہ دلیلیں دی، شیطان ہر دلیل کو توڑتا رہا، اب میں لاجواب ہو گیا، بے بس ہو گیا، میری موت کفر پر واقع ہونے والی تھی۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے نجم الدین کبریٰ کی طرف رخ کرنا چاہیے، میں نے انہیں اپنا پیر مانا ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ کی طرف وہ متوجہ ہوئے، حضرت امام رازی فرماتے ہیں جو ہی میں نے پکارا یا نجم الدین کبریٰ، میں آپ کا غلام، آپ کا مرید، آپ کا چاہنے والا، شیطان کفر پر مائل کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت امام نجم الدین کبریٰ نے فرمایا نادان شیطان کو دلیل کیوں دیتا ہے؟ شیطان سے کہہ دینا میں نے بغیر دلیل کے اپنے اللہ کو ایک مان لیا ہے۔ عزیز دوستو، جب حضرت امام رازی کی زبان پر یہ کلمہ آتا ہے میں اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، شیطان وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ میرے دوستو، حقیقت کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر ہونا یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کائنات میں کسی نے نہیں کہا کہ میں کلمہ پڑھاؤں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں شیطان بہکانے کے لیے آئے گا، تو چتور کے مسلمان یاد رکھو شیطان بہکانے کے لیے آئے گا تو غوث اعظم بچانے کے لیے آئیں گے۔ غوث پاک کو ہم چاہتے کیوں ہیں، مرتے کیوں ہیں، وفا کیوں ہے، تعلق کیوں ہے؟ عزیز دوستو، ساری محبتوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ غوث پاک بچاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقیدوں کی بنیاد میں شامل ہے۔ اپنے اعتراض کرنے والے کرتے ہیں غوث پاک بغداد میں ہے، آپ چتور میں ہے، غوث پاک کیسے بچا سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اس کے 100 جواب ہمارے پاس ہے۔ ابھی ابھی آپ نے حضرت ڈاکٹر افضل الدین جنیدی صاحب اللہ سے بھی سماعت فرمایا، حضرت شیخ عبدالرب محدث دہلوی، کون شیخ عبدالرب محدث دہلوی؟ وہ شیخ عبدالرب محدث دہلوی جس کے صدقے پورے ہندوستان کو علم حدیث ملا۔ دلی میں آپ کا مزار مبارک، اس سے پہلے حدیث کی نہ سنتیں ہندوستان میں پائی جاتی تھی، نہ حدیث کا علم ہندوستان میں پایا جاتا تھا۔ ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ دینے اور علم حدیث کو لانے اور علم حدیث کو پھیلانے میں سب سے بڑا نام شیخ عبدالرب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے غوث پاک کو دیکھا ہے اور میں تمہیں بتاؤں زندہ رہ کر زمین پر رہ کر اور یہ اللہ اتنا اختیار نہیں رکھتے جتنا اختیار غوث پاک اپنی قبر میں رکھ کر رہا کرتے ہیں۔ عزیزان رحمت اللہ شیخ عبدالرب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں زندہ جو ہے اپنی زمین پر وہ ویسا تصرف نہیں کرتے جیسا تصرف غوث اعظم استقیم کر دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، غوث پاک کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت کیا ہے؟ ایک دو واقعات سناتا ہوں، سنیں گے نا آپ انشاءاللہ؟ بھوک تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے؟ عزیز دوستو، ہو بھی رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں، صبر کا تکلیفہ ہوتا ہے۔ بس آپ کی خدمت میں بس اشارے دیتا ہوں، غوث پاک کا مرتبہ، غوث پاک کی شان اور غوث پاک کا کمال کیا ہے۔ میرے دوستو، انسان ابدال ولیوں میں الگ الگ قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم ہے جس کا بیان خود رسول اللہ نے فرمایا۔ مشکات شریف میں حدیث مبارک آئی، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے 40 ابدال پیدا فرمائے، انہی کے صدقے اللہ رزق دیتا ہے، انہی کے صدقے بارش ہوتی ہے، انہی کے صدقے میں برستا ہے، انہی کے صدقے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا 40 ابدال ہوتے ہیں ملک شام میں،
اب عزیز دوستو انسان ابدال میں کب شامل ہو سکتا ہے؟ اس مرتبے پر بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پہلے انسان مسلم ہوتا ہے، پھر انسان ترقی کرتے کرتے مومن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے بعض مجذوب بنتے ہیں، بعض صالح بنتے ہیں، پھر مجذوب اور صالح بن جانے کے بعد پھر انسان الگ الگ درجوں سے گزرتا ہوا 300 اولیاء میں شامل ہوتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے ابدال بنا کرتا ہے۔ انتہائی ہائیسٹ پوزیشن ہے ابدال ہونا۔ دنیا میں ایسے بندے صرف 40 ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں مسلمانوں میں صرف 40 بندے ابدال ہوتے ہیں، اور ابدال جب کوئی انتقال کر جاتا ہے ولیوں میں سے کسی کو ابدال بنایا جاتا ہے، عام بندے کو ابدال میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا، آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ منسٹر اسی کو بنایا جاتا ہے جو ایم ایل اے ہو، جو ایم ایل اے نہ ہو وہ لاکھ کوشش کرے وہ منسٹر نہیں بن سکتا، اصول کی بات۔ اسی طرح ابدال بننے کے لیے انسان کا ولی ہونا ضروری ہے، غیر ولی کا بھی ابدال نہیں بنا کرتا، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ اگر میرے دوستو غوث پاک کا گھر ہے اور بڑے پیر رات میں اپنے حجرے میں عبادت فرما رہے ہیں، بڑے پیر کی نماز جاری ہے، چور نے دیکھا کہ غوث پاک انتہائی اعلیٰ لباس پہنا کرتے ہیں۔ غوث پاک اعلیٰ لباس کیوں پہنتے تھے؟ غوث پاک نے فرمایا لوگوں میں پہنتا نہیں ہوں، اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک کہ میرا پروردگار نہیں کہتا کہ پہن لو۔ ارشاد فرماتے لوگوں میں اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک کہ میرا اللہ نہ کہے کہ میرے عبدالقادر کھا لو، میں اس وقت تک نہیں پیتا جب تک کہ اللہ نہ کہے عبدالقادر پی لو۔ قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے مجھے پیارا اللہ میرا چاہنے والا تیرا۔ عزیز آگے رحمت اللہ یہ غوث اعظم دستگیر ہے، الغرض عالی شان لباس بڑے پیر زیب تن فرماتے تھے، پہنا کرتے تھے، ایسے کپڑے کے وقت تک بادشاہ بھی کر سکتا۔ تو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کو ایک چور نے دیکھا، اس نے سوچا کہ اتنے عالی شان کپڑے ہیں، یہ جواہرات چراؤ یا نہ چراؤ، غوث پاک کے 4-5 جوڑے آپ کو لگ جائیں گے نا، 1 لاکھ روپے پکے ہو جائیں گے، چونکہ 20-25 ہزار کا جوڑا ہوتا ہے۔ کچھ بھی مجھے کرنا نہیں ہے، نہ لاکر کھولنا ہے نہ الماری، مجھے بس 4-5 جوڑے جو لٹک رہے ہیں وہی نکال کر بھاگ جانا ہے چور نے۔ اور اس کا گمان یہ بھی تھا بڑے پیر ہے اور ان کا کمال یہ ہے کہ یہ بڑے معاف فرمانے والے اور بہت اللہ والے، کسی کو کہاں سزا دیتے ہیں۔ چوری کرتے اگر پکڑا بھی گیا تو کیا ہوگا؟ 1-2 دھکے ماریں گے، چھوڑ دیں گے۔ ایکشن تو کرنا چاہیے، بغیر ایکشن کے تو کچھ بلا نہیں کرتا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو حرکت میں برکت ہے، حرکت کروں گا برکت کے کپڑے ملیں گے، سوچا اس نے۔ سوچ کر بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے گھر تک آ گیا۔ آ کر اس نے سوچا اتروں نہیں اتروں۔ اس نے سوچا چلو ہمت کر کے، اترنے والوں کو کچھ دنیا میں ملا کرتا ہے، ڈرنے والوں کو کچھ نہیں ملا کرتا۔ اتر جاتے ہمت کر کے غوث پاک کے گھر میں کود گیا۔ وہ کہتا ہے چور میں گھر میں کودا، اس کی مزار مبارک اب اس کی نہیں کہہ سکتا، میں ان کی مزار مبارک اب غوث پاک کے مزار مبارک کے بالکل پاس بغداد شریف میں موجود ہے ان کی مزار مبارک۔ عزیز دوستو وہ چور تھے، وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے گھر میں کود گیا۔ کودنے کے بعد آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں اندھا ہو گیا۔ میرے دوست اس سے پتا کیا چل رہا ہے؟ غوث پاک قدس اللہ تعالیٰ سے عزیز فرمایا کرتے تھے لوگوں ولیوں کا ادب کیا کرو۔ لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ ارشاد فرمایا اگر تم ولیوں کی بے ادبی کرو گے ولی تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا، ان کا پروردگار تمہارے خلاف ایکشن لے گا۔ یہ اصول ہے۔ غوث پاک کے نام کا بھی کمال یہی تھا، اس سے پہلے غوث اعظم دستگیر کا نام اگر کوئی بے وضو لے لیتا تھا تو اس کا انتقال ہو جاتا تھا۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے خواب پہ رسول اللہ تشریف لائے، لا کر ارشاد فرمایا عبدالقادر، کہا یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا تم نے یہ کیا نظام بنا رکھا ہے؟ تمہارا نام لینے والا اگر بے وضو لیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ عرض کیا ہے میرے سرکار اس میں میرا کوئی قصور نہیں سرکار، میں کچھ نہیں کرتا، بے وضو نام جو لیتا ہے اس پر جلال اللہ کو آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں میرے نام سے عبدالقادر جیلانی نے پیار کیا اور عبدالقادر جیلانی کے نام سے میں پیار کیا کرتا ہوں۔ اے اللہ میں کچھ نہیں، اے رسول اللہ میں کچھ نہیں کرتا، پروردگار کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عبدالقادر سجدے میں گرو اور اللہ سے کہو کہ اللہ میرا نام اگر کوئی بغیر وضو کے لے لے اس پر موت تاری نہ فرما، اس کو معاف فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر غوث پاک نے سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں کیا۔ آپ اس میں دیکھیں سرکار اپنے غلاموں سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ امتی مرتا ہے تو مدینے کے تاجدار پریشان ہوتے ہیں، کس قدر پیار ہے سرکار کو اپنے غلاموں سے۔ میرے دوستو سرکار کی اس میں مہربانیاں پتہ چلتی ہیں۔ غرض بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے گھر پہ وہ خدا آنکھوں کی بیماری چلی گئی، اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس نے کہا واپس چلے جانا چاہیے، آنکھیں ہیں تو پھر چوریاں ہو سکتی ہیں، آنکھیں نہیں تو پھر چوریاں کہاں سے ہوگی؟ اس نے کہا شرافت اس میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ دیوار پکڑا، بڑی مشکل سے ہاتھ پیر مار کر، بڑے پیر عبادت میں ہے،
معلوم بھی ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے, آیا ہے خدا چرایا تو نہیں, بھاگ جانے دو, بھاگ رہا ہے تو جانے دو, دیوار سر پر باہر نکل گیا, آنکھوں کی روشنی پلٹ کر آ گئی. اور انسان بڑا حریص ہوتا ہے, انسان کے اندر اتنا حرص ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر پوری دنیا اس کو دے دی جائے انسان کہے گا کاش ایک اور دنیا ہوتی اور وہ بھی مجھے دے دی جاتی. حضور فرماتے ہیں کہ ایک وادی اگر سونے کی بنا کر انسان کو دے دی جائے, پوری دنیا, دیواریں سونے کی, چھت سونے کا, اور روڈ سونے کی, گھر سونے کا, بستر سونے کا, ایک پوری وادی تیار کر کے اس کو دے دی جائے سونے کی, انسان کہے گا کاش ایک اور وادی ہوتی اور وہ بھی مجھے دے دی جاتی. انسان کا پیٹ, حضور فرماتے ہیں انسان کے حرص کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں انسان بڑا حریص ہوتا ہے, پہلے بولتا ہے 25,000 کی تنخواہ میں جاب ملے, 25,000 مل جائے, 25,000 سے کیا ہوتا, 50,000 تو نہیں ہونا, 50,000 کی مل جائے تو ہوتا, 50,000 سے کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں, 1 لاکھ کی تنخواہ ہونا. 1 لاکھ والے سے آپ پوچھئے, وہ دیکھو 10-10 لاکھ کمانے والے, میں تو غریب ٹھہرا. اسی سوچ تو انسان کبھی اس کی حرص ختم نہیں ہوتی. الغرض ایک مرتبہ آ کے چلی گئی, چلے گا نہ کھانا نہیں گیا, جب آپ کے پلٹ کر آگے کہنے لگا ایک اور چانس لے لینا چاہیے, شاید